موٹر وے پہ ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا جس کی وجہ سے آئی لاسٹ اے سسٹر اور میری اسپائنل انجری ہوئی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تب تو ان لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ کس ایکسٹینٹ تک میری انجری ہے، کہ میرے کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بچ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ وینٹیلیٹر پہ تھی 3 مہینے، تو پھر مجھے ریالٹی ہٹ کی اور مجھے پتا لگا کہ اب میری لائف ایک ویل چیئر پہ ہی ہے۔ You're capable of moving mountains، بس پہلا سٹیپ تو لیا جائے۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ہائی ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں ماہرہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انسپریشنل سٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ ہے ثنا الرشید کی۔ ثنا ایک لائر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں فیس کی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور لوگوں کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ ان کا آج سے کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد ان کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ وہ چینج کیا تھا، سب کچھ کیسے ہوا، انہوں نے کیسے سب کچھ فیس کیا، مینج کیا، وہ ان سے ہی جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہائی ثنا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال ہے آپ کا مائرہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یو آر ویری پریٹی ثنا۔ تھینک یو سو مچ، سو آر یو جی۔ تھینک یو سو مچ۔ ثنا، جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں چاہوں گی کہ یہ ہم آپ کی زبانیں سنیں کہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیے، میں میری فیملی ہے ڈاکٹرس کی، سو ایک وہ بچپن سے ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ میرے فادر کا فرسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں بنایا، تو ایک بچپن سے ایک ڈاکٹر بننے کی میری ڈریم تھی، میرا پیشن تھا۔ میں بچپن میں ہاسپٹل جاتی تھی، ابو کی سیٹ پہ بیٹھتی تھی، پریٹینڈ کرتی تھی میں ڈاکٹر ہوں۔ سو آپ امیجن کریں وہ ایکسائٹمنٹ جب میرا نیا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ آئی واز جسٹ دیئر فار 2 months وین موٹر وے پہ ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور جس کی وجہ سے آئی لاسٹ اے سسٹر اور میری اسپائنل انجری ہوئی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تب تو ان لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ کس ایکسٹینٹ تک میری انجری ہے، کہ میرے کیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور وہ کچھ مہینے تو بس سروائیول میں گزر گئے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بچ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ سو آئی واز فائٹنگ فار مائی لائف اینڈ ٹیکنگ اٹ 1 day ایٹ اے ٹائم، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ خیر اینی وے، اللہ میاں نے جو لکھی ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے۔ کمنگ فرام اے فیملی آف ڈاکٹرس، تو سب نے پوری کوشش کی جتنی جو کر سکتے تھے۔ میں انگلینڈ گئی 6 مہینے، میں وینٹیلیٹر پہ تھی جس میں 3 مہینے، واپس آئی تو پھر مجھے ریالٹی ہٹ کی اور مجھے پتہ لگا کہ اب میری لائف ایک ویل چیئر پہ ہی ہے اور دس از اٹ، اور نہ امپروومنٹ کی کوئی اور ہے نہیں، یہی امپروومنٹ ہے کہ میں بچ گئی ہوں۔ خیر شروع کے چند سال تو کافی ڈپریشن میں گزرے، کیونکہ آپ خود ہی سوچ لیں، ایک ینگ لڑکی ایک ٹین ایجر کو بتانا کہ اب تم کبھی چل نہیں سکتی، اب کبھی تم اپنے ہاتھ نہیں یوز کر سکتی، تو اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ آل آف اے سڈن جب اپنی لائف آپ انجوائے کر رہے ہیں، اپنے ڈریمز کے پاس آپ جا رہے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ خوش ہو کہ زندگی تو ہے، مگر اس زندگی کا کوئی معنی نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنے مرضی سے نہ گزار سکو۔ خیر اینی وے، اللہ میاں ہمت دیتا ہے، اللہ میاں حوصلہ دیتا ہے، آپ کے گھر والے آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنی ہمت دی، اتنے حوصلہ دیا کہ میں نے سوچا کہ نہیں، اب کچھ تو کرنا ہے زندگی کی، یا تو رو کے گزارو یا ہنس کے گزارو۔ سو میں نے زندگی چوز کی، میں نے LLB کے لیے انرول کیا اپنے آپ کو یونیورسٹی آف لنڈن کے انٹرنیشنل پروگرام میں۔ اچھا، وہ ایک اور چیلنج تھا کیونکہ میری ڈسیبلٹی بچپن سے نہیں تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا والے آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جب آپ ذرا سی بھی ڈفرینٹ ہو جاؤ۔ خیر اینی وے، میری کیونکہ باہر کی ڈگری تھی تو وہ لوگ بہت ہیلپ فل تھے، میں لکھ نہیں سکتی تو ان لوگ مجھے رائٹر پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ میں نے کوئی کالج جوائن نہیں کیا جبکہ میرا دل تو بہت تھا، مگر کیونکہ یہاں پہ ایکسیسیبلٹی کے بہت ایشوز ہوتے تھے۔ خیر اینی وے، LLB کر لیا، پھر اس کے بعد سوچا خالی انڈر گریڈ تو نہیں کرنا، سارے گھر میں اتنے پڑھے لکھے ہیں، سب سے کمتر تو نہیں رہنا۔ پھر میں نے LLM کیا۔ LLM کے بعد میں جب نکلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کیا یہ زندگی ہے، میں ہر جگہ لفٹ ہو کے جا رہی ہوں، کہیں میرا جانے کا دل کرتا تھا یا مجھے کوئی انوائٹ کرتا تھا تو پہلے میں فون کر رہی ہوں کہ جی ویل چیئر ایکسیس ہے آپ کے ہاں کہ نہیں ہے۔ پھر میں کہا بس کہ کیا یہ کہ تو زندگی نہیں ہے، میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا سب کا رائٹ ہے،
کہ میں بھی باہر نکلوں, اپنی زندگی اپنی مرضی سے رہوں, انڈیپینڈنٹلی گزاروں, اپنی ڈگنیٹی سے گزاروں. سو بس پھر میں نے یہ شروع کیا کہ میں نے لیٹرز لکھنا شروع کیے ریلیونٹ اتھارٹیز کو, ذرا ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ LTA کے لاز میں, ہماری بلڈنگ ریگولیشن لاز میں ہے کہ ہر پبلک اور کمرشل جگہ ہونی چاہیے ایک ریمپ اور ایک ڈسیبل ٹوائلٹ. پھر میں نے ایک سول ایڈوکیسی فرم کے ساتھ مل کے شروع کیا ہر جگہ لیٹرز لکھنے, ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا, میری پٹیشن اپروو ہو گئی. سو اب میرا کیس از انڈر وے, اور کووڈ کی وجہ سے تھوڑے ڈیلیز آ گئے ہیں, جس میں ہم نے ہماری مین ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے بلڈنگ لاز ہیں کنسرننگ ایکسیسیبلٹی وہ امپلیمنٹ ہوئے, کیونکہ لا ہے, سب کچھ ہے, صرف امپلیمنٹیشن چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک جو انسان نا جس کی کوئی بھی ذرا سے کوئی ڈفرینٹ صلاحیت ہو, کوئی اسپیشل نیڈس ہو, تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کرو لائک ایوری بڈی ایلس, ٹھیک ہے نا. اس کے دماغ میں وہ خود ڈفرینٹ تو نہیں ہے, سوسائٹی اس کو فیل کراتی ہے. سو تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ کہ اپنی لائف انجوائے کرے اپنی مرضی سے. اچھا کس طرح اب ہمیں تھوڑا چل پھر کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے ساتھ موسم بھی اتنا اچھا اور بات کرنے میں مزہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. اچھا ثنا, جیسے کہ آپ نے خود بولا کہ سوسائٹی آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. بے شک آپ کے مائنڈ میں آپ ایک نارمل انسان ہی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہماری ایک بن چکا ہے سوسائٹی کا. تو جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ کے فرینڈس جو تھے, کیا ان کے بیہیویئر میں آپ نے کبھی کوئی چینج دیکھا؟ نہیں, میں بہت لکی رہی ہوں ماشاء اللہ کہ میرے فرینڈس, میری فیملی, ان لوگوں نے تو مجھے ایکچولی ڈفرینٹ ٹریٹ ہی نہیں کیا. تو ان کے لیے میں وہی تھی جو میں ہوں. سو بلکہ کئی دفعہ میں ہو جاتی تھی کہ اوبویسلی نیچرل ہے, بلکہ یہ لوگ مجھے اپ لفٹ کرتے تھے. تو اس لیے جب میں باہر نکلتی اور کسی اسٹرینجر کے کسی ایٹیٹیوڈ میں مجھے فیل کرایا جائے کہ جیسے میرے میں کوئی کمی ہے یا میرے میں کوئی ڈفرینس ہے, تو میرے لیے وہ بہت شاکنگ ہوتا تھا, کیونکہ میرے گھر میں میرے پیار کرنے والے, میرے ارد گرد جو لوگ ہیں, وہ تو مجھے انہوں نے آدھا سیکنڈ بھی کبھی فیل نہیں کرایا کہ میرے کہ میں اب چینج ہو گئی ہوں. ان کے لیے میں ہمیشہ سے وہی ہوں جو میں تھی. ثنا, یہاں پہ ویو بہت خوبصورت ہے, لیٹس گو دیئر. ہاں, آپ کا گھر بھی بہت پیارا ہے, اور کیونکہ لوکیشن بہت حسین ہے تو میرے سے آئی کانٹ جسٹ ریزسٹ کہ میں ایک جگہ پر بیٹھی رہوں. اچھا ثنا, آپ نے بتایا جو انجری ہوئی ہے, کتنے % لوگ اس میں سروائیو کر جاتے ہیں؟ دیکھیں پرسنٹیج اس طرح تو مجھے ایگزیکٹ میں نہیں آپ کو کہہ سکتی, کیونکہ سائنس تو نہیں ہوتی. بٹ یہ بات ہے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری اسپائنل انجری ہے, تو کوئی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل, کوئی اسپیشلائزڈ کیئر نہیں تھی اس ٹائم پہ لاہور میں, پنجاب میں اسپائنل انجری کے لیے. بٹ اب آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے دیٹ گرکی میڈیکل میں اسپائن سینٹر ہے, جہاں پہ وہ لوگ بیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ فار اسپائنل انجری پیشنٹس. کئی دفعہ مجھے بڑا ہوتا ہے کہ کاش یہ میرے ٹائم پہ بھی بن سکتا, بٹ یہ تو خیر قسمت کی باتیں ہیں. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ڈاکٹر عامر عزیز اور ان کی جو پوری اتنی ریمارکیبل ٹیم ہے, دے آر ڈوئنگ ونڈرس فار اسپائنل انجری پیشنٹس. اور میں گرکی ہاسپٹل کی اسپائن ایمبیسڈر بھی ہوں, سو آئی ٹیک اے سرٹن پرائڈ ان دیٹ ایز ویل. اٹ از اے پرائڈ مومنٹ فار آل آف اس, کیونکہ اسپیشلی فار گرلس, کیونکہ آپ کو پتہ کہ لڑکی ویسی ڈپریشن میں بہت جلدی چلی جاتی ہے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے, ہمیں ہمارا ڈریس فٹ نہیں آتا, ہم تو اس چیز کا بھی ڈپریشن لے لیتے ہیں. باتیں ہوتی تھی, یہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہوتا تھا کہ پہلے زندگی کے کیا مسئلے تھے اور پھر ایک دم سے کیسے سیکنڈز میں بدل جاتی ہے. بٹ دیٹ از لائف آئی گیس. اور دیٹ از لائف. اور یہ انسپریشن ہمیں آپ سے مل رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم لے کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے, اور دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں, ان کو بھی دیکھ. ہاں, بس سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. بٹ آئی تھنک ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو حل نہ ہو سکے. آئی تھنک آپ کو کنوکشن چاہیے, آپ کو اپنی بڑی ایک سیلف, اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بے شک یہ چیز اس وقت امپاسبل لگ رہی. جیسے جب میں نے شروع کیا تو ایک ریمپ وغیرہ سب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی سے فیور مانگ رہی ہوں پرسنل. بٹ آئی تھنک پہلے میں بھی ڈیجیکٹڈ ہوتی تھی کہ ایک بندے کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا. بٹ آئی تھنک ایسا نہیں ہوتا, ایک آواز, ایک قدم سے ہی آئی تھنک پورا وہ سفر جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. آسان بھی ہوتا ہے. بالکل. اور میں اب جیسے میں نوٹ کرتی ہوں کہ میں ایک جگہ کئی ریمپ بنتی ہے, مجھے اتنا
इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, थैंक यू सना, मेरा बेटा स्पेशल नीड्स है, मेरे बेटी का ये मसला है, मेरा अपना है, आपकी वजह से रैम्प बन गई, थैंक यू सो मच, आप ये इशू रेज करी. सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नो कि यू नो यू आर बीइंग यूजफुल, आपकी वजह से किसी और की भी मदद हो रही है. अच्छा, आज तक हमने देयर इज़ ओनली वन फेस जो हमेशा हाईलाइट होता था एंड दैट इज़ मुनीबा मज़ारी, बट आई गेस अब हमारे पास सना खुर्शीद भी हैं एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट सना, क्योंकि यू नो इस तरह की चीज़ें हम लोग थोड़ा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी बहुत सी लड़कियां लड़के हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं. ज़्यादा खाली हम दो नहीं हैं, और भी इतने ज़्यादा हैं, और लोग तो बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, और बस इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स होती है, बस somehow जो एक फोकस जो होता है ना, वो एक छोटी सी उनकी डिसेबिलिटी पे हो जाता है. लोग ये भूल जाते हैं कि एक इंसान पहले, और उसकी कोई ये जो डिफरेंट एबिलिटीज़ ये तो सेकेंडरी हो जाती हैं. अच्छा सना, इसके अलावा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? प्लान्स काफ़ी ज़्यादा प्लान्स तो इंसान के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और बस उसके लिए कर 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं. सबसे ज़्यादा मेन तो मुझे मेरा एक्सेसिबिलिटी का ही है, और उसमें जब मैं कोई प्रोग्रेस देखती हूँ तो वो काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मुझे देता है. और इसी तरह की 2-4 चीज़ें, एंड यू नो इश्यूज़ हाईलाइट करना, और जो लोग नहीं कर सकते अपने लिए, जिनके पास मीन्स नहीं है अपने इश्यूज़ को फोर फ्रंट पे लाना, बस उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने, और कुछ अगर थोड़ा सा भी कुछ कर दूँ तो वो भी मुझे लगता है कि चलो गुड, थैंक गॉड आई हैव डन समथिंग फॉर समबडी. इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं. इज़ देयर एनी प्लान फॉर शादी? इज़ देयर एनी प्लान फॉर शादी? किसी का भी होता है. आई थिंक ये बातें लाइक एनीथिंग इन लाइफ, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है. मैंने अपने एक्सीडेंट से अगर एक बात सीखी है तो वो देखी है कि प्लान्स अच्छे होते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो होता है वो हो जाता है. सो आपके प्लान्स वहीं के वहीं रह जाते हैं. सो आई थिंक आप अपनी लाइफ लो प्लान्स बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उनके लिए मेहनत करो, आगे जो होता है वो अल्लाह की मर्जी होती है. आपको हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सना, ऐसे बहुत से लोग मैंने भी देखे हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी डिसेबल लड़कियाँ होती थी. आई वाज इन किनेज, और रियली सो वी आर केसीआइट्स. सो मैंने ऐसा बहुत देखा है कि ऐसी बहुत से लोग, इवन लड़कियाँ भी होती हैं जो मजाक बनाती हैं. आपने कभी इस तरह का कुछ फेस किया है? मैंने थैंक गॉड मैंने फेस नहीं किया, बट आई थिंक अगर मैं इफ़ आई लुक बैक इनटू माय ओन लाइफ, कभी ना कहीं हमने भी बड़ी कोई इंसेंसिटिव चीज़ कही होगी. आई थिंक तब आप इग्नोरेंस में, आपको पता नहीं होता, उसको यूथ कह लो, बचपना कह लो, बेवकूफ़ी अपनी कह दो, अनइंटेंशनली समटाइम्स हम कर. बट अब क्योंकि इतना हाईलाइट हो गया है, तब उस ज़माने में काफ़ी गलत चीज़ें भी सही समझ जाती. मगर अब अगर कोई इनसेंसिटिव रिमार्क्स करता है तो उसका कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं रहे. आई थिंक अब हम सब रिस्पॉन्सिबल है, इतनी एक अवेयरनेस आ गई है, इतनी सोशल अवेयरनेस आ गई कि हम सबको पता होना चाहिए कि जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, दे कैरी वेट, और आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है टू मेक एंड ब्रेक. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ insensitive remark. With anyone, it's not about with any disabled person, with anyone. Anyone, हम इतने कैजुअली कई वर्ड्स कह जाते हैं, और अगर हमें यही वर्ड्स हमें कहे जाएं तो हमें बहुत बुरा लगेगा. सना, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला और बार बार बोला कि आप इंस्पिरेशन हैं सबके लिए, मेरे लिए, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सिंगल पर्सन. क्या मैसेज देना चाहेंगी एंड पर? थैंक यू सो मच. खैर इंस्पिरेशन का तो पता नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस रखें, एक अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखें, और कभी ना सोचें कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हर्डल्स हैं, ये इम्पॉसिबल है. कोई चीज़ ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नहीं होती है, मगर हम ट्राई तो कर सकते हैं. आप शुरू करें, आप ये ना समझें आपकी एक आवाज़, आपका एक कदम यूज़लेस है, मगर आप ट्राई करो, आप पहला कदम लो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरह आपके अंदर खुद ही हिम्मत आएगी. किसी तरह आप चीज़ें यू आर केपेबल ऑफ मूविंग माउंटेन्स. बस पहला स्टेप तो लिया जाए. ग्रेट मैसेज. मुझे तो बहुत मज़ा आया सना से मिलकर, यकीनन आपको भी मज़ा आया. अभी तो मैंने बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ गया है. आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा है, और सना से अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं. अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.